اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 کلاس السلام علیکم. آپ سب اپنی اسلامیات کی بکس کا پیج نمبر 52 کھولیں گے اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 9. تو آئیے اپنی حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من نصرہ جس نے مدد کی قومہ اپنی قوم کی علی غیر الحق کی کسی ناجائز ناحق میں یا کسی غلط کام میں فہو پس وہ ہے کل بعیر الذی اس اونٹ کی مانند ردا جو ہلاک ہوا فہو پس وہ ہے ینزہ نکالا جاتا ہے بذنبہ ہی اس کی دم سے. یہ میں جو تھوڑا ٹکڑوں میں آپ کو کر کے بتایا یہ ہمارا کیا ہوتا ہے لفظی ترجمہ ہوتا ہے. بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا من نصرہ قومہ علی غیر الحق کی جس کسی نے کسی ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی فہو کل بعیر الذی ردا تو اس اونٹ کی مانند ہے کہ جو ہلاک ہوا فہو ینزہ بذنبہ ہی اور جس کو نکالا جاتا ہے اس کی دم سے. مفہوم کیا ہوا وضاحت کیا ہوئی کہ اگر کوئی شخص کوئی انسان اپنی ملک اور قوم کی مدد کرتا ہے کسی ایسے کام میں کہ جو ناجائز ہے غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو بھی اس کی قوم نے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا. اس نے اپنی قوم کا ساتھ تو دیا لیکن اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیسے دی کہ جیسے کوئی اونٹ اب دیکھیں اونٹ کتنا بڑا اور وزنی جانور ہوتا ہے. اگر وہ اونٹ کنویں میں گر رہا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کی دم پکڑ کے اس کو کھینچ سکتے ہیں باہر؟ قطعاً نہیں. دم سے تو اسے نکالا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اتنا بھاری اور وزنی ہوتا ہے. تو دم سے تو اسے نکالا ہی نہیں جا سکتا. اس سے یہ ہوگا کہ جو دم کھینچنے والا ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ہی کنویں کے اندر ہی جائے گا گرے گا. تو مراد یہاں پہ کیا ہے کہ برائی کا ساتھ دینے والا بھی جو ہے اس برائی کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. خود کو بھی اس نے نقصان پہنچایا. اس نے اپنے لیے بربادی کا سامان پیدا کیا. تو ہم تشخیص کی دیکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے. کیا ایک وجہ ہے بڑی اہم کہ جو شخص کسی جھوٹے ناحق معاملے میں اپنی قوم اور قبیلے کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. ظاہر ہے وہ غلط کام اس کی قوم کر رہی ہے اور وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو لیکن اس کے ساتھ ہی فرمان الہی ہے اور گناہ اور دشمنی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی قوم کی ناحق حمایت کرے گا وہ خود بھی گناہ گار ہوگا اور اس کی ہلاکت بھی اسی طرح یقینی ہے جس طرح اس اونٹ کی جو کنویں میں گر رہا ہو اور جس کو پکڑنے کے لیے باہر نکالنے کے لیے وہ شخص جو ہے اس کی دم کا سہارا لے گا اسے روکے گا دم سے اسے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا. اونٹ کی ہلاکت تو یقینی ہے ساتھ ہی اس شخص کی ہلاکت بھی یقینی ہے جس نے خود کو ہلاک کیا اس غلط کام میں پڑ کر. اس لیے ہمیں کیا چاہیے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کے کاموں میں قوم اور نسل اور زبان اور علاقے کے تفریق کے بغیر حق اور سچ کا ساتھ دیں. اگر کوئی حق اور سچ پہ ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے ہماری زبان بولتا ہے نہیں ہمارے ملک کا ہے یا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ حق اور سچ پہ ہے تو اس کا ساتھ ضرور دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں چاہے وہ اپنا ہی قبیلہ کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بہت اہم اور گہری بات سمجھا دی ہے کہ ہر لمحہ ہمیں حق کی حمایت کرنی چاہیے ورنہ ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے. چنانچہ ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے قبیلے برادری دوست احباب کا ناحق ساتھ نہیں دینا چاہیے. ان کا اسی وقت ساتھ دینا چاہیے جب وہ حق پر ہوں جب وہ سچ پر ہوں صحیح راستے پر ہوں تو ہی ان کا ساتھ دینا چاہیے. 9 کلاس امید ہے کہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا کام کیا ہوگا اب آپ نے سورہ انفال کا ہم نے 8 رکوع کر لیے تھے. میں نے کل آپ کو اس کے 2 مفہوم بھیجے تھے وہ آپ نے اتار لیے ہوں گے. اب میں نے تشریح تو تھوڑی سی ایکسپلین کر دی ہے. اب ساتھ ہی میں آپ کو اس کی PDF پکچر بھیجوں گی. آپ نے حدیث مبارکہ جو ہے کیونکہ ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہیڈنگ کے ساتھ ہی آپ کے زیادہ اچھے مارکس آتے ہیں. تو اب میں اس کی PDF پکچر ساتھ بھیج رہی ہوں. آپ اسے اپنی نوٹ بکس پہ نیٹ خوبصورت اتار لیجیے گا. حدیث مبارکہ کے اوپر آپ ہیڈنگ دیں گے ڈیٹ لگائیں گے بلو مارکر کے ساتھ. حدیث مبارکہ کی ہیڈنگ بھی بلو مارکر کے ساتھ. حدیث کی جو عربی ہے وہ آپ بلیک پوائنٹر سے لکھیں گے. حدیث مبارکہ کا جو ترجمہ ہے اسے بھی آپ اپنے بلو پین سے ہی لکھیں گے جسے آپ نارمل لکھتے ہو. پھر تشریح کی ہیڈنگز اور آگے جو سب ہیڈنگ ساری جائیں گی وہ ساری آپ کی بلو مارکر سے ہوں. ٹھیک ہے جی. ہیڈنگ آپ کی ساری بلو مارکر سے ہوں. حدیث مبارکہ کی عربی آپ کی بلیک پوائنٹر سے اور باقی آپ نے اس کے علاوہ
حدیث مبارکہ کی تشریح کے درمیان اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، تو آپ اسے درمیان میں لکھیں گے بلیک پوائنٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. آپ اسے بلو پینسل نہیں لکھیں گے، ڈفرینٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے کام میں خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا کام مکمل کیجیے ساتھ ساتھ. اللہ حافظ.